معزز سامعین، آج کے جمعۃ المبارک میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرش زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے بنیادی بات کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تم اتنا چرچا کیوں کرتے ہو، ان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو؟ بات یہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی چیز کو بڑھانے والے یا کم کرنے والے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو چرچا ہے یہ رب نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اور ذکر بھی اس انداز میں کیا ہے، تلواروں کے سائے میں بھی اپنے رب کو یاد رکھا ہے، یہاں تک کہ نیزے کی آنی پہ بھی اللہ کا کلام پڑھ کر بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو خدائی اپنا وعدہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچے کر دیے کہ جس کا چرچا رب کرے پھر اس کا ذکر اور اس کے چرچے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ امت جو ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرتی رہے گی، ان کا ذکر خیر ہوتا ہی رہے گا ممبروں پر۔ اور یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی دل میں چھپ کر یا اکیلے بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں بھی پھر اس کا اکیلے ہی ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو میرا ذکر مجمع میں بیٹھ کر کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اس کا ذکر جو ہے عرش پر اپنے فرشتوں کے اجتماع میں کرتا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر حال میں کیا ہے، مجمع میں بھی کیا ہے۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جو ہے رب نے عرش پر فرشتوں کے اجتماع میں فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر صرف فرش زمین پر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا ذکر جو ہے وہ عرش پر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عساکر اور تاریخ دمشق الکبیر کے اندر موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ جب بھی کوئی موقع بنتا تھا تو میں دیکھتی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو ہی تکتے رہتے تھے۔ ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی زوجہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ علی کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جب سوال کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بھی دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الناظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، میں اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کو تکنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دیکھو
یہ جو علی کے چہرے کو دیکھنے والی عبادت ہے، یہ تو اس دور کے اندر صحابہ اکرام نے عبادت کی جو مولا علی المرتضیٰ کے چہرے کو تکتے تھے. تو اب اگر ہم یہ عبادت کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ذکر علی عبادت، فرماتی ہیں کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بلند مرتبہ اور مقام کیوں نہ ہو، جبکہ آپ لخت جگر جو ہیں اس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کا ذکر بھی عبادت ہے. آپ نواسہ رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، آپ کو اپنی گود میں کھلایا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں پر حاکم اپنا المستدرک اور طبرانی کی معجم کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدسہ سے آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کیسے ہیں؟ طبرانی کی معجم کبیر کے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ سے کہ ابھی جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو عراق کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا. اور جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ کہا کہ آپ حسین کی مقتل گاہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اس مقتل گاہ کی آپ کو مٹی دکھاؤں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دکھا دو. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ مٹی لا کر دی جو آپ کی مقتل گاہ کی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ یہ جو مٹی ہے شیشی کے اندر، اس کو سنبھال کے رکھ لو اور اس کو دیکھتے رہنا، اور سنو جب یہ خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے جو طبرانی کی معجم کبیر کے اندر موجود ہے کہ یہ مٹی، یہ شیشی جو ہے مٹی والی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ ہی کو عطا کیوں فرمائی؟ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ جب میرا نواسہ شہید ہوگا ام سلمہ زندہ ہوگی، اس لیے آپ ہی کو عطا فرمائی گئی کہ یہ رکھ لو سنبھال کر، اور دیکھنا جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا نواسہ حسین جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. 7 ہجری عاشورہ کا دن تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عاشورہ کے دن میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میں نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. نبی پاک علیہ السلام کی زلفیں، آپ کی داڑھی مبارک گرد آلود ہیں، ایسے ہیں جس طرح کے کسی میدان میں سے آ رہی ہیں. تو حضرت ام سلمہ کہتی کہ میں نے خواب ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ سے فرمایا میں حسین کی مقتل گاہ سے آ رہا ہوں، میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں گھبرا کر اٹھی. جب میں اٹھی تو میں نے فوراً اسی شیشی کو دیکھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عنایت فرمائی تھی، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل گاہ کی مٹی تھی. کہتے جب میں نے اس شیشی کو دیکھا تو وہ خون بن چکی تھی. یہ 7 ہجری عاشورہ کا دن تھا کہ یہ وقوع اور اس شہادت کی خبر جو ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی عنایت فرما دی تھی، پہلے ہی دے دی تھی کہ میرے اس نواسے کو کس جگہ پر شہید کیا جائے گا، یہ بھی بتا دیا تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی، یہ ایک امتحان تھا کہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ روح ہوئے ہیں، ثابت قدم رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے اپنا سر دیا ہے اور اسلام کے سر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ عاشورہ کی جو پہلی رات ہوتی ہے، عاشورہ کی جو رات ہے 10 محرم سے جو پہلی رات ہوتی ہے، عاشورہ کی رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تلوار کی ٹیک لگا کر یا ویسے ہی ٹیک لگا کر آپ سو گئے۔ آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت زینب، جب انہوں نے کچھ محسوس کیا، شور و گل محسوس کیا اور ان کو یہ لگا کہ یزیدیوں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے، تو وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، اٹھایا، بھائی اٹھو، لگتا ہے یزیدیوں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یا البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، فرمانے لگے کیا ہوا؟ حضرت زینب فرماتی لگتا ہے انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے یزیدیوں نے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہم نے بھی تیاری کر لی ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا کس چیز کی تیاری کر لی ہے؟ فرمایا کہ ابھی خواب میں نانا جان تشریف لائے تھے اور مجھے فرما رہے تھے حسین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی جان پیش کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کی ہے، اور میدان کربلا میں حق پر اگر تھے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ بات بہت بری ہے، مسلمانوں کے دلوں کو دکھی کرنے والی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ ابھی ایک شہزادہ تو نواسہ رسول ہے، دوسرا کون ہے؟ کس کو شہزادہ تم کہہ رہے ہو؟ یہ کون سی 2 شہزادوں کی جنگ ہے؟ یہ بات سراسر غلط ہے، بلکہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، اور حق جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور یزیدی یہ باطل پر تھے، حق پر نبی کا نواسہ تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان چسائی ہو، جس کی پرورش سرکار نے اپنی گود میں کی ہو، جس کو اپنے کندھوں پر کھلایا ہو، مجھے یہ بتاؤ وہ باطل پر ہو سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق ہے، حق پر تھے۔ یزید ملعون جو ہے وہ باطل ہے۔ یہ حق اور باطل کی ٹکر تھی، اس کو شہزادوں کی لڑائی مت کہو۔ یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا تشریف لے گئے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کر کے اپنی شہادت کی خبر بھی دے دی تھی کہ جب میرا انتظار ہو رہا ہے تو میں نے بھی اب چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، پتہ نہیں خبریں کون آکتے سی کہ جی ادا رب نو پسند آ جائے، وہ بھی نمازیں پڑھتے سن، وہ بھی کلمہ ہی پڑھتے تھے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور میں نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک رب جو ہے، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میدان کربلا میں دیکھ لو صبر کہاں پہ تھا۔ صبر کی وہ مثال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے کہ اب دوبارہ یہ مثال ملے گی نہیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر جوان علی اکبر تک ایک ایک کر کے دین کی سربلندی پر قربان کر دیے ہیں، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، اور پھر اپنا سر بھی نیزے کی آنی کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اسلام پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے، دین پہ سودا بازی نہیں کی ہے،
بلکہ اسلام کی دین کی سربلندی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے ہیں، اور صبر کی وہ اعلیٰ مثال وہاں پر پیش کی گئی۔ اب تو تھوڑا سا ہو جائے، بچوں کو تڑپتا کون دیکھ سکتا ہے؟ بچوں کے لاشیں سامنے پڑے ہوں، باپ کی جان تو پہلے ہی نکل جاتی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ اور صبر دیکھو، اپنے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر بچوں کی لاشوں کو لے کر آ رہے ہیں خیموں میں۔ اور پھر جب اسلام کو، دین کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی ضرورت پڑی ہے تو آپ نے اپنا خون بھی پیش کر دیا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ غلط فہمی بھی دور کرتا جاؤں، جو کہتے ہیں کہ جی ایک مومن کا جو قاتل ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، تم یزید کو اتنا برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر اس نے شہید کیا ہی ہے خانوادہ رسول کو، اہل بیت کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کو، تو اس نے ایک مومن کو ہی قتل کیا نا، مومن کو قتل کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے، مومن کو قتل کرنے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن جو دین کو ختم کرنا چاہے اس کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مومن ہی نہیں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹیٹس کو، آپ کے مقام کو، مرتبے کو سمجھو تو صحیح۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، میں اسی چیز کا جواب دینے لگا ہوں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، پشت پر سوار ہو گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں، اور پشت پر کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک سر اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پشت پر سوار رہے ہیں۔ کیوں نہیں سر اٹھایا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ اس لیے خیال تھا کہ میرا حسین کہیں گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ آ جائے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے سے اتنا پیار کریں اور اتنا پیار ہو کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں جب تک نواسا پشت پر ہے کہ کہیں اس کو چوٹ نہ آ جائے، کیا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ برداشت ہوگا کہ کوئی اس نواسے کے گلے پہ خنجر چلائے؟ اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم کو نیزوں اور تیروں کے ساتھ چھلنی کیا جائے، یہ کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے اس کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ کیا کہو گے اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھا لوں، اس لیے نہیں اٹھایا کہ گر ہی نہ جائیں۔ اللہ اکبر! امام حسین کا مقام دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک سر سجدے میں رکھا ہے رب کے لیے، اور امام حسین کا مرتبہ اور مقام ہمیں یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ سر سجدے سے اٹھا اس لیے نہیں رہے ہیں کہ کہیں حسین گر نہ جائے۔ اور دوسری بات ہے، امام حسین جب تک دل چاہا وہ پشت پر سوار رکھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ جبکہ جو اللہ کے پیارے ہیں، برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں، ان کی جو نماز ہوتی ہے اس میں دنیا کا خیال نہیں ہوتا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاؤں میں تیر لگا، تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اتنی تکلیف تھی، ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ لیکن جب آپ نماز میں گئے، صحابہ اکرام نے تیر کھینچ لیا، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں کو حرکت بھی نہ دی، اور بعد میں پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔
یعنی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی تھی کہ وہ تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں دنیا کا خیال نہیں تھا. یہ تو علی کی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہیں ہے، پھر نبی کی نماز کا کتنا بلند مقام ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، سجدے میں ہیں، پشت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ، نماز میں امام حسین کا خیال سرکار کو آیا کہ نہیں آیا؟ نا، تبھی تو سر نہیں نہ اٹھایا. اب بتاؤ کہ حسین دنیا ہے کہ دین ہے؟ اگر حسین کو دنیا کہو گے، امام حسین پر تو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض نبی کریم علیہ السلام کی نماز پر ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی نماز وہ ہے جس میں دنیا کا خیال ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نماز ایسی ہے کہ جس میں دنیا کا خیال نہیں ہوتا. تو پھر ماننا پڑے گا امام حسین دنیا نہیں ہے بلکہ دین ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں حسین کا خیال آیا ہے. حسین دنیا نہیں، یہ دین ہے، کہ نبی کی نماز میں تو دنیا کا خیال ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ ثابت ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف مومن ہی نہیں بلکہ دین ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب آپ دین ہیں تو پھر دین کو جو ختم کرنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کیوں یزیدیوں کا دفاع کر رہے ہو؟ کیا ملے گا تمہیں یزیدیوں سے؟ ان کا دفاع کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل صرف مومن کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ دین کو ختم کرنا ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ملعون ہے، وہ باطل تھا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. اب یہاں پر اس بات پر بھی ذرا غور و خوض کیجئے گا، اس کو ذرا سمجھیں. قرب خدا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا لوازمات ہیں کہ ہم اس چیز کی اتباع کریں، اس کی طرف جائیں جس کو رب پسند کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں. یعنی قرب خدا کسی بھی بندہ مومن کو اس وقت تک مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع اور ان کی محبت اپنے سینے میں نہ اتار لے. تو پتہ چلا قرب خدا کے لیے محبت رسول، اتباع رسول کا ہونا یہ ضروری ہے. جب محبت رسول ہوگی، اتباع رسول ہوگی، پھر بندے کو قرب خدا ملے گا. اور قرب رسالت کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرب رسالت کے لیے ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں ان کی محبت کی جائے، ان کی محبت کو سینوں میں اتارا جائے، ان کی کامل اتباع کی جائے. وہ کون ہیں؟ وہ حسنین کریمین ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسنین کریمین سے اپنے نواسوں سے پیار ہے اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہیں. تو لہٰذا قرب رسالت کے لیے ضروری ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کی محبت، آپ کی اتباع ہر بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے. پھر جا کر قرب رسالت ملے گا. تو پتہ چلا کہ قرب رسالت کے لیے حسنین کی محبت شرط ہے اور قرب خدا کے لیے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت شرط ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ حسنین کریمین کی محبت کے بغیر بندے کو نہ قرب رسالت نصیب ہو سکتا ہے نہ ہی قرب خدا نصیب ہو سکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت یہ قرب رسالت کا ذریعہ بھی ہے اور قرب خدا کا ذریعہ بھی ہے.
تو جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں مل رہا ہے تو پھر یہ شریعت سے ہٹ کر بات کہاں سے ہو گئی؟ تو یہ تو شریعت ہے، یہ تو دین ہے، دین کا حصہ ہے اہل بیت کی محبت کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا گیا تھا کہ آپ نے ہمیں دین سکھایا ہے، کفر کے اندھیرے سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم پر آپ نے ڈالا، ہدایت کا نور عطا فرمایا، ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ میرے قربا سے تم مودت کرو۔ تو مودت یہ محبت سے بھی اوپر والا درجہ ہے۔ مودت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہ ہو، جس کے بغیر انسان زندہ ہی نہ رہ سکے، تو فرمایا میری قربا کے ساتھ محبت کرو۔ ہم بعض مباحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری بحثیں نہیں ختم ہو رہی ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کیسے ہے۔ ایسے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نسبت سے پیار کیا جائے۔ صحابہ اکرام کا جو والہانہ انداز اور جو محبت تھی نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پہ جوتے پہ کیچڑ لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں۔ آگے بڑے کسی سے نہیں کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے پہ کیچڑ لگا ہے تم صاف کر دو، اپنی مبارک دستار کے ساتھ امام حسین کے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں، جوتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے یہ امت مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ ایک درس دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو والہانہ پیار تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے ساتھ، جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا نا مجاہدین میں ان کی خدمت کے حساب سے، کہ جس کی جتنی خدمت ہے دین کے حوالے سے اتنا ہی اس کو عطا کیا گیا، لیکن جب حسنین کریمین کی باری آئی تو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ عطا کر دیا۔ تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے گھر جا کر اپنی والدہ سے کہا پتہ نہیں کیا ابا جی کو ہو جاتا ہے، کبھی تو اتنا حساب رکھتے ہیں کہ خوشبو تقسیم کرتے ہوئے وہ بھی ہاتھوں کو نہ لگے، کپڑوں کو لگ جائے گی، اس کا حساب کیسے دیں گے؟ تو ہم تو وہ ہیں جو غزوات میں ہم نے شرکت کی، حسنین کریمین تو اس وقت چھوٹے تھے لیکن ان کو زیادہ دیا ہمیں کم دیا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی، آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو فرمایا بھی بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ تمہاری خالائیں ایسی ہیں جیسی حسنین کریمین کی خالائیں تھیں؟ کیا تمہاری نانی خدیجہ الکبریٰ جیسی ہے؟ کیا تمہاری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے؟ کیا تمہارا باپ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ کیا تیرا نانا امام الانبیاء علیہ السلام ہے؟ فرمایا تمہیں خدمت کی وجہ سے میں نے عطا کیا ہے، حسنین کریمین کو اگر عطا کیا ہے تو ان کو نسبت کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ نسبت اتنی بڑی ہے کہ اس نسبت کے آگے کوئی بھی اپنا کائنات کا خاندان نہیں ہے۔ سب سے بلند مرتبہ اور مقام جس خاندان کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے آپ اندازہ کریں اس چیز کا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جس چیز کو لگ جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، سرکار علیہ السلام کے لبہائے مبارک جس چیز کو لگ جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ حسنین کریمین وہ ہیں جو سرکار کی چھاتی پہ کھیلتے رہے ہیں، جن کو سرکار نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اپنی گود میں لیا ہے، اور جن کو اپنے لبہائے مبارک کے ساتھ ان کو بوسے دیے، ان کی گردنوں کو بوسے دیے، ان کے رخساروں کو بوسا دیا ہے۔ ایک مرتبہ حجر اسود کو میرے آقا نے بوسا دیا، قیامت تک یہ امت اس پتھر کی تعظیم کرتی رہے گی۔ میں کہتا ہوں جس حسین کو ایک مرتبہ نہیں
بے شمار مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسے دیے ہوں، چوما ہو، اس حسین کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہوگا؟ اس حسین کی تعظیم میں ہمیں تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ یہاں بعض مباحثہ کیوں ہوتا ہے؟ پتھر کی شان زیادہ ہے یا بشر کی شان زیادہ ہے؟ پھر یہ بشر بھی عام نہیں، وہ بشر ہے جو میرے آقا کے نواسا ہے، اللہ اکبر، جن سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی آپ ذہن نشین رکھیں۔ حسنین کریمین کی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے، یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ کیوں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرو اور ان کی محبت کو اپنے سینوں میں اتار لو؟ آخر کوئی تو اس کی وجہ ہوگی نا۔ یہ کیوں پر بیٹھ کر واز فرما رہے ہیں؟ یہ جمعے کا خطبہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچپن کا زمانہ ہے، تو وہ مسجد میں آ گئے ہیں، مسجد نبوی شریف میں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بچے ہیں جب چل رہے ہوں لڑکھڑاتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائیں۔ یہ جمعے کا خطبہ ایک عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کا خطبہ چھوڑا اور جا کر حسنین کریمین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یعنی جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر حسنین کریمین کو اپنی آغوش میں لینا مطلب کیا تھا؟ میرے آقا نے اپنے عمل سے اپنی امت کی یہ تربیت فرما دی ہے کہ میرے حسنین کریمین جو ہے، میرے جو نواسے ہیں، ان کے ساتھ محبت صرف ایک رسمن نہیں کرنی ہے، بلکہ اس لیے کرنی ہے کہ تمہارے نبی کی یہ سنت بھی ہے۔ مسواک کرتے کہتے سنت ہے، اس پہ پابندی ہے۔ وضو کرتے ہوئے اعضائے ثلاثہ کو 3 مرتبہ دھوتے کہتے سنت ہے۔ میٹھا کھانے کے ساتھ سنت ہے۔ تمہیں یہ سنت کیوں بھول گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ سنت کوئی نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محبت کی بھی اور کر کے بھی دکھائی ہے۔ جو ذکر ہوا ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو میری قربا کے ساتھ مودت کرو۔ مودت کا لفظ آیا۔ اب محبت اور مودت کے درمیان میں فرق کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتی ہے محبت اگر دین کے درمیان میں آ جائے تو پہلے، یعنی عبادت کے درمیان میں محبت آ جائے تو پہلے عبادت کی تکمیل ہوگی، محبت بعد میں ہوگی۔ مثال کے طور پر ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے نا، وہ نماز پڑھنے لگی، بچہ چارپائی سے نیچے گر گیا، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ ہے محبت۔ اور نماز پڑھ رہی ہیں، یہ ہے عبادت۔ اب درمیان میں آڑے کیا آئی ہے؟ محبت آئی ہے۔ تو اب عبادت پہلے ہے، محبت بعد میں۔ پہلے وہ نماز مکمل کرے گی، بعد میں اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگائے گی، یہ ہے محبت۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت ہوتی ہے کہ جب عبادت، انسان اور عبادت کے درمیان میں مودت آ جائے تو پھر مودت پہلے ہوتی ہے اور عبادت بعد میں ہوا کرتی ہے۔ اور آیت کے اندر کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میری قربا کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، حسنین آ رہے ہیں، یہ مودت ہے۔ عبادت کو چھوڑا، پہلے ان کو اپنے آغوش میں لیا، پھر خطبہ شروع کیا، تو پتہ چلے کہ جب آڑے درمیان میں مودت آ جائے تو پھر مودت پہلے ہوا کرتی ہے اور عبادت بعد میں ہوا کرتی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کتنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کے ساتھ جو پیار کیا ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مرزا جہلمی ہے، نام لینے میں حرج نہیں ہے، اس کے فتنے سے تاکہ ہمارے نوجوان محفوظ رہیں۔ اس سے سوال یہ ہوا
کہ نیزے کی نوک پر امام حسین نے روایات میں آتا ہے کہ قرآن پڑھا ہے. یہ درست ہے یا غلط؟ کہتے کہانی ہے، جھوٹ ہے. عجیب بات ہے، اس نے اس کو جھوٹ کہہ دیا. اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں ہے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. بات میری سن رہے ہو نا؟ یہ میں کوئی حدیث نہیں، میں قرآن ذکر کر رہا ہوں. اصحاب کہف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی نہیں ہیں، یہ پہلے کے جو نبی تھے ان کی امت کے جو ولی تھے. 300 سال، کئی سال گزر گئے، وہ سوئے رہے اور اس کے بعد وہ اٹھ بھی گئے، اور ان کا جو کتا تھا وہ بھی زندہ رہا. اور وہ صدیوں بعد اٹھنے کے اصحاب کہف جو ہیں وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں بھی کتنی کی دیر سوئے. وہ کہتے کچھ دیر ہی سوئے ہیں. جب وہ بظاہر کھانا لینے کے لیے گئے تو ان کے پاس دقیانوسی سکے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا، یہ کہاں سے آ گئے اتنے پرانے؟ اور کہتے ہیں کہ ہم تو بس ابھی آئے ہیں اور ساری صورتحال بدلی ہوئی. اصحاب کہف کے لوگ صدیوں بعد سوئے رہیں، زندہ ہو جائیں اور وہ کلام بھی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ ہو، سرکار کی تو امت بھی اس نبی کی امت سے افضل ہے، سرکار کی امت کے اولیاء بھی اس امت کے اولیاء سے افضل ہیں، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ ہو، ان کے لیے یہ کہاں بعید ہے کہ یہ نیزے کی آنی پہ قرآن سنائیں. قرآن پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا. اب کس نے قتل کیا پتہ نہیں چل رہا. کہا جی فلاں قسم کی گائے لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت اس کو مارو، اس کے ساتھ لگاؤ، یہ خود گواہی دے گا، یہ میت بولے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. وہ ویسے ہی کیا، وہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اس گائے کو ذبح کیا، اس کا گوشت اس کو لگایا. وہ مردے نے خود بول کر کہا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے. میں نے کہا بنی اسرائیل کا شخص مرنے کے بعد کلام کر سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نیزے کی آنی پہ قرآن کیوں نہیں سنا سکتے بھائی؟ یہ تو کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کرامت ہے بھائی. اور جس کا ثبوت قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کے ساتھ ملتا ہے، اس کو کہانی کہنے والا خود فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، خود اپنا جو ہے وہ دین سے بے خبر ہو سکتا ہے، خود فہم قرآن سے دور ہو سکتا ہے. اس کے یہ کہنے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. الحمدللہ اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ آپ نے نیزے کی آنی پہ قرآن سنایا ہے، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. اور کرامات کا ثبوت قرآن و سنت سے عند شرع بالکل ثابت ہے. اس کو کہانی کہنا یہ بدبختی ہے اس کی. یہی میں کہوں گا کہ یہ اس کی بدبختی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جی اتنے ہی پہنچے ہوئے تھے تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا کیوں نہ سکے یزیدیوں سے؟ تو وہ کوئی کرامت دکھاتے ہیں. میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، اس کو آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ کر سکتے تھے. ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتی ہے استقامت. کہتے پانی کی بوند کو ترستے رہے، کوئی کرامت دکھاتے، آسا مارتے، وہیں پہ چشمہ جاری کر دیتے. میں نے کہا کر سکتے تھے، کیا نہیں، کیوں؟ ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتی ہے استقامت. اس میں فرق کریں. کرامت جو ہوتی ہے یہ دین کو پھیلانے کے لیے ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، میں تھک جاؤں گا، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ انڈیا میں، تو انہوں نے شرارت کی، اپنا جو ہے وہ تلا سے وضو نہیں کرنے دیا، پانی نہیں لینے دیا. خلفاء نے آ کر ذکر کیا وہ تو پانی نہیں دے رہے ہیں، فرمایا یہ لوٹا لے جاؤ، وہ آنا ساگر کو حکم دینا، خواجہ کا حکم ہے اسی میں آ جا. وہ لے کر گئے. محبت جہاں ہوتی ہے وہاں اعتراض نہیں ہوتا. ان خلفاء نے یہ نہیں کہا حضرت کیا ہو گیا، اس میں تو 1.5 لیٹر پانی آئے گا، اتنا بڑا تلا، سارا پانی اس میں کیسے آئے گا؟ وہ جانتے تھے خواجہ کا حکم ہے، اب ہو کر رہے گا. گئے، انہوں نے وہ برتن نیچے کیا، سارا پانی سمٹ کے اس میں آ گیا. یہ تو تاریخ گواہ ہے. پھر وہ توبہ طائب ہوئے،
کہ پانی واپس کر دو، آپ کے لیے بھی ہے جب مرضی آنا۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر۔ کیوں؟ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر میں دین بچانے نہیں، دین پھیلانے گئے تھے، اور دین کو پھیلانے کے لیے کرامات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دین کی حقانیت کا۔ لوگ مسلمان ہوئے دین کی صداقت کو دیکھ کر، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں دین پھیلانے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ تو دین بچانے کے لیے گئے تھے، اور دین بچانے کے لیے کرامات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دین بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں استقامت کی وہ مثال پیش کی ہے کہ اب قیامت آئے گی، ایسی مثال دوبارہ نہیں آئے گی۔ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر جوان علی اکبر تک اس دین کی سربلندی کی خاطر آپ نے وہاں پر قربان کروائے ہیں، لیکن استقامت کے وہ عظیم پہاڑ تھے، آپ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، یزید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، سودا بازی نہیں کی ہے، اور بھی یہاں تو موقع کرامت کا تھا ہی نہیں، وہ تو دین بچانے کے لیے گئے تھے اور استقامت آپ نے دکھائی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے فضول سوال کرنا یہ تو صرف اور صرف لوگوں کے ذہنوں میں سے اور دلوں سے نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کو نکالنے کا ان کا ایک طریقہ ہے، لیکن ان کے جال میں نہیں آنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اہل بیت وہ ہے جن کی عظمت و شان رب نے قرآن میں ذکر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے ذکر کیا۔